مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کو ان کی 20ویں برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کی 20ویں برسی کے موقع پر آج انہیں ملک بھر میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے حیدرآباد میں نیکلس روڈ پر واقع پی وی نرسمہا راؤ کی یادگار پہنچ کر گلہائے عقیدت پیش کیے اور سابق وزیر اعظم کو بھرپور خراج پیش کیا۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امرت اللہ خان خالد نے ٹمریز کی ایک اور طالبہ کی مشتبہ موت کی تحقیقات موجودہ جج سے کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹمریز کی ایک طالبہ مشتبہ حالت میں فوت ہو گئی۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امرت اللہ خان خالد نے اس واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 14 سالہ سعدیہ ماہم دختر شیخ آصف ساکن جمال کالونی ظہیر آباد بجنیلی کے ٹمریز میں 9ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ لڑکی کے والد کے مطابق انہیں تقریباً رات 9:45 پر ایک فون کال موصول ہوا اور گورنمنٹ ہاسپٹل ظہیر آباد پہنچنے کے لیے کہا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی دختر کو گورنمنٹ ہاسپٹل سنگاریڈی منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں ہوپ نیورو ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل سنگاریڈی بھی منتقل کیا گیا، جہاں لڑکی کے والد سے رقم جمع کرنے کو کہا گیا، لیکن وہ 50,000 روپے کے بجائے صرف 30,000 روپے کا ہی انتظام کر سکے۔ مزید رقم جمع نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کو گاندھی اسپتال منتقل کیا، لیکن 4 بجے کے قریب سعدیہ ماہم کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ رات 8 بجے کے قریب اگر لڑکی گر گئی تھی تو اس کے والد کو 9:45 پر اطلاع کیوں دی گئی؟ ٹمری اسکول مینجمنٹ کے مطابق اسکول کا موجودہ CCTV کیمرہ کام نہیں کر رہا ہے۔ امرت اللہ خان خالد ترجمان مجلس بچاؤ تحریک کو جیسے ہی افسوسناک خبر ملی وہ گاندھی اسپتال پہنچے اور لڑکی کے والدین سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ جب سے کانگریس پارٹی تلنگانہ میں برسر اقتدار آئی ہے، ریونت ریڈی چیف منسٹر بنے ہیں، سرکاری رہائشی اسکولوں اور کالجوں میں بے شمار واقعات اور اموات ہوئی ہیں، کوئی مناسب تحقیقات نہیں کی جا رہی ہے، محض عہدیداروں کو معطل کیا جاتا ہے اور بعد میں اس طرح کے معاملات رفع دفع کر دیے گئے ہیں۔ امرت اللہ خان خالد نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کے 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود کانگریس یا BRS پارٹی کے کسی لیڈر نے متوفی لڑکی کے والدین سے ملاقات نہیں کی اور نہ ہی انہیں تسلی دی، حتیٰ کہ تلنگانہ حکومت یا ٹمریز کے کسی سینئر عہدیدار نے والدین سے ملاقات نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر SC یا ST لڑکی کی موت ہوئی ہوتی تو پورا انتظامیہ ہل کر رہ جاتا، وزیر MLA اور MP جائے وقوع پر جا کر لواحقین سے ملاقات کرتے، لیکن چونکہ یہ معاملہ ایک غریب مسلمان لڑکی کا ہے، اسی لیے افراد خاندان کو تسلی دینے کوئی نہیں جائے گا اور نہ ہی کوئی مین سٹریم میڈیا اس خبر کو شائع یا پھر نشر کرے گا۔ امرت اللہ خان خالد کا مطالبہ ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات موجودہ جج سے کروائی جائے۔ رکن قانون ساز کونسل عامر علی خان نے یاقوت پورہ بوائز اسکول میں منعقد ایک تقریب میں شرکت کے دوران طلباء سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے زیر اہتمام تلنگانہ کے اقامتی اسکولوں میں کامن ڈائٹ پلان منصوبے کے اجرائی کے موقع پر یاقوت پورہ بوائز اسکول چمپا پیٹ میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ رکن قانون ساز کونسل عامر علی خان نے تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی اور حکومت تلنگانہ کے فلاحی اسکیمات سے استفادہ اٹھانے اور اقامتی اسکولوں کے ذریعے بچوں کا مستقبل سنہرا بنانے کا مشورہ دیا۔ دریں انہوں نے جاریہ سال 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات کی تیاری کرنے والے ریاست کے تمام طلباء کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ عامر علی خان نے یاقوت پورہ بوائز اسکول کا معائنہ کیا، اسکول میں فراہم پکوان کی سہولتوں کا جائزہ لیا اور طلباء سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں درپیش مسائل سے واقفیت بھی حاصل کی۔ بتایا جاتا ہے کہ عامر علی خان نے طلباء کے والدین سے بھی ملاقات کی اور مذکورہ اسکول میں زیر تعلیم طلباء اور ان کے والدین کے علاوہ اسکول عملے کے ساتھ دوپہر کا کھانا بھی کھایا۔ اسکول میں قائم کی گئی مسجد کا بھی انہوں نے تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ سول سپلائی آفیسر A رمیش، HOD ہاسٹل مینجمنٹ محمد یوسف علی و دیگر موجود تھے۔ سینٹرل زون ٹاسک فورس ٹیم اور دومل گوڑا پولیس نے ڈکیتی کی واردات انجام دینے والی 12 رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا۔ ملزمین میں ایک وکیل بھی شامل ہے۔ فلمی انداز میں ڈکیتی کی واردات انجام دینے کے معاملے کو حل کرتے ہوئے سینٹرل زون ٹاسک فورس ٹیم اور دومل گوڑا پولیس نے
12 रुकनी टोली गिरफ्तार कर ली है। असल मंसूबा साज शिकायत कुनिंदा का हकीकी भाई निकला। कमिश्नर पुलिस ने मीडिया को बताया कि 12 दिसंबर को रंजीत गोरई साकिन अरविंद नगर दोमलगुड़ा के मकान में डकैती की वारदात पेश आई थी। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि रंजीत का भाई इंद्रजीत असल सरगना है और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने भाई को सबक सिखाने का मंसूबा बनाया और फिर अपने ही भाई के घर में डकैती की वारदात अंजाम दे दी ताकि माली तौर पर उसके बड़े भाई का दिवालिया हो जाए। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने एक रॉडी शीटर से राब्ता कायम किया और फिर डकैती की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने इस सिलसिले में इंद्रजीत, अल्ताफ मोहम्मद खान, सैयद इरफान मोहम्मद, नूरुल्लाह, हबीब हुसैन, शेख शब्बीर, मोहम्मद अरबाज व दीगर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुलजिमीन शहबाज, नसीर और जहीर मफरूर बताए गए हैं। टोली के पास से जायदस 1 किलो तिलाई जेवरात, 2 किलो तांबा, 2,90,000 रुपये नकद रकम, 1 लाइटर गन, 2 खंजर, 6 लाठियां और 13 सेल फोन जब्त कर लिए हैं। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के नाम पर कांग्रेस लीडरों की जानिब से कब्ल अज वक्त दरख्वास्तें वसूल करने का मामला सामने आया है। ज़राए ने बताया कि राजन्ना सिरसिला जिले के बोयनापल्ली मंडल के कोडुरवेका ग्राम पंचायत में कांग्रेस कायदीन सेक्रेटरी के बगैर ही इंदिरा मकानात, पट्टेजात और मुआवजे के लिए दरख्वास्तें वसूल कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर्स पर इल्जाम है कि इंदिरा हाउसेस के लिए दरख्वास्तें वसूल करने का अमल शुरू करने से पहले ही वो दरख्वास्तें वसूल कर रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए। तीसरे दिन भी जलजले के झटके महसूस होने के बाद लोगों में खौफ और हरास फैल गया। प्रकाशम जिले के मंडलमूरू, संगनापालम, शंकरपुरम और मारेला के आसपास के इलाकों में पीर की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। मुसलसल तीसरे दिन भी जलजले के झटके महसूस किए जाने के बाद लोगों में खौफ और हरास फैल गया। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 2 दिनों से यानी हफ्ता और इतवार को भी मज़कूरा मंडलों में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए थे। राजन्ना सिरसिला जिले में डॉक्टर की गफलत से एक बच्चे की मौत हो गई। वालिदैन ने अस्पताल के रूबरू एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक राजन्ना सिरसिला के अमृता चिल्ड्रन अस्पताल में 3 दिन तक एक बच्चे का इलाज किया गया। बताया जाता है कि डॉक्टर ने बाद में बच्चे को करीमनगर अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन जैसे ही बच्चे को करीमनगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के वालिदैन ने 3 दिन तक डॉक्टर की गफलत की वजह से बच्चे की मौत हो जाने का इल्जाम लगाते हुए अस्पताल के रूबरू शदीद एहतजाज किया। अदाकार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी, उनकी रिहाइशगाह पर हमला आंध्र प्रदेश के लोगों में खौफ और हरास फैलाने की कोशिश समझी जा रही है। पुष्पा 2 के अदाकार अल्लू अर्जुन को हालिया दिनों में संध्या थिएटर में भगदड़ मचने के वाक़े में मुलविस होने पर गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वो अबूरी जमानत पर रिहा कर दिए गए हैं, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई में तेजी ला रही है। पिछले रोज अदाकार की रिहाइशगाह पर पत्थर और टमाटर फेंकने का भी वाक़या पेश आया। इस हमले को आंध्र प्रदेश के लोगों में खौफ और हरास फैलाने की कोशिश समझी जा रही है। टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के सदर पवन कल्याण ने तेलंगाना में अपने कदम मजबूत करने का ऐलान किया है। शायद इसी तनाजुर में आंध्र के लोगों को खौफजदा किया जा रहा है। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि रियासत आंध्र प्रदेश के लोग जो तेलंगाना में मुकीम हैं, पिछले 10 सालों में ये समझ गए हैं कि वो तेलंगाना में पुरसुकून तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर वाकई ऐसी कोई कोशिश की जाती है तो वो अपनी रियासत में सरमायाकारी करेंगे, जिससे रियासत आंध्र प्रदेश की मैशियत को फ़रोग़ मिलेगा और तेलंगाना की मैशियत को नुकसान पहुँचेगा। मीराला मंडी के ताजरीन और कारोबारी बरादरी ने रुकन कानून साज कौंसल आमिर अली खान से मुलाकात की। पुरानी शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत मुतासिर होने वाले मकानात और कारोबारियों को माकूल मुआवजा फराहम करने के लिए रुकन कानून साज कौंसल आमिर अली खान ने हुकूमत से नुमाइंदगी की है। मीराला मंडी के ताजरीन और कारोबारी बरादरी ने दफ्तर सियासत पहुंचकर
MLC عامر علی خان سے ملاقات کی اور معقول معاوضے کی فراہمی کے لیے حکومت سے نمائندگی کرنے پر ان سے اظہار تشکر کیا اور انہیں تہنیت بھی پیش کی۔ عادل آباد ضلع کے مکھرا میں کسانوں نے کھیتوں میں اختراعی انداز میں احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے ان کے قرض معاف کرنے اور انہیں ریتو بیمہ فراہم کرنے کی مانگ کی ہے۔ حکومت کی جانب سے کسانوں کا قرض معاف نہ کرنے اور انہیں ریتو بیمہ نہ دینے پر کسانوں میں ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ عادل آباد ضلع کے مکھرا میں کسانوں نے اپنے کھیتوں میں رسیوں سے لٹک کر اختراعی انداز میں احتجاج کیا اور وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ وہ تمام کسانوں کے قرض معاف کرے اور انہیں ریتو بیمہ فوری طور پر فراہم کرے۔ کسانوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ قرض معافی اسکیم سے متعلق اسمبلی میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مکھرا میں آدھے کسانوں کے بھی قرض معاف نہیں کیے گئے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے ان کے گاؤں آ کر مشاہدہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں پولیس کی سخت اقدامات، نئی پالیسیوں اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے باوجود جرائم میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد کو چنئی کے بعد ہندوستان کا دوسرا محفوظ ترین شہر تسلیم کیا گیا ہے، لیکن سال 2023 کے مقابلے سال 2024 میں جرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ پولیس کمشنر CV آنند نے سالانہ کانفرنس میں شہر کی جرائم کی شرح میں اضافے کا انکشاف کیا ہے۔ CP حیدرآباد کے مطابق عصمت دری کے واقعات سال 2023 میں 453 رپورٹ ہوئے تھے اور یہ 2024 میں بڑھ کر 584 ہو گئے ہیں۔ خواتین کے اغوا کے معاملات گزشتہ سال 98 درج کیے گئے تھے، لیکن اس سال 162 ریکارڈ کیے گئے۔ خواتین کی عزت کو مجروح کرنے کی کوششوں کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، تاہم خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ CP حیدرآباد نے بتایا کہ مجموعی طور پر جسمانی جرائم بشمول مرد اور خواتین دونوں کے اغوا کے کیسز 172 سے بڑھ کر 324 ہو گئے ہیں۔ مجرمانہ قتل کے کیسز کے بشمول الو ارجن کیس جیسے ہائی پروفائل کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈکیتی کی وارداتیں بھی سال 2023 کے مقابلے سال 2024 میں زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ یہ وارداتیں 101 سے بڑھ کر 219 ہو گئی ہیں۔ علاوہ ازیں ڈکیتیوں کے ساتھ ساتھ گھروں میں توڑ پھوڑ کی وارداتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آٹو موبائل چوری کے جرائم میں بھی اضافہ ہوا، تاہم حیدرآباد میں سال 2023 کے مقابلے 2024 میں قتل کے واردات میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ چین سنیچنگ کے واقعات میں بھی کمی آئی ہے۔ قومی اور بین الاقوامی تناظر میں اگر حیدرآباد کی بات کی جائے تو حیدرآباد چنئی کے بعد ہندوستان کا دوسرا محفوظ ترین شہر ہے۔ عالمی سطح پر حیدرآباد کو لاس اینجلس، لندن، نیو یارک اور پیرس جیسے شہروں سے زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، جبکہ حیدرآباد نسبتاً محفوظ شہر کے طور پر بدستور برقرار ہے۔ مخصوص جرائم میں بڑھتے ہوئے رجحانات کے اس حفاظتی معیار کو برقرار رکھنے اور حفاظتی اقدامات کو مزید بہتر بنانے کے لیے چوکسی اختیار کرنے اور مزید احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ واٹس ایپ نے پرانے iOS اور iPhone کے متعدد ماڈلز کو سپورٹ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واٹس ایپ دنیا بھر میں رابطوں کے لیے سب سے مقبول پلیٹ فارم ہے۔ رابطوں کے لیے لوگوں کی اکثریت واٹس ایپ کا استعمال کرتی ہے۔ اس کا استعمال نہ صرف آسان ہے بلکہ انتہائی سستا بھی ہے، لیکن اب واٹس ایپ چند اسمارٹ فون سے اپنا رابطہ توڑنے جا رہا ہے اور وہ ان موبائل فون پر استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ واٹس ایپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی پرانے iOS ورژنز اور آئی فون کے متعدد ماڈلز بشمول iPhone 5s، iPhone 6 اور iPhone 6 Plus کے لیے سپورٹ بند کر دے گا۔ واٹس ایپ کی جانب سے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پیغام رسانی کا پلیٹ فارم صارف کے تجربے کو بڑھانے کے لیے جدید ترین تکنیکی ترقیوں کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ فی الحال واٹس ایپ iOS 12 اور اس سے نئے ورژن چلانے والے آلات کو سپورٹ کرتا ہے، تاہم آئندہ سال یعنی 5 مئی 2025 سے یہ پلیٹ فارم 15.1 سے پرانے iOS ورژن کو سپورٹ کرنا بند کر دے گا۔ واٹس ایپ کے اس فیصلے کا مقصد اپنی ایپ کی کارکردگی کو بہتر بنانا، اختراعی خصوصیات کو رول آؤٹ کرنا اور اپنے صارفین کے لیے پیغام رسانی کا اعلیٰ تجربہ فراہم کرنا ہے۔
ہندوستان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اپنے کویتی ہم منصب عبداللہ علی الیحیہ سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ہمراہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر بھی کویت کے دورے پر ہیں۔ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے وزیر اعظم مودی اور کویت کے امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کی موجودگی میں اپنے کویتی ہم منصب عبداللہ علی الیحیہ سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے وزراء کے درمیان مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا۔ اداکار الو ارجن کے گھر پر حملہ کرنے والے 6 افراد کو عدالت نے مشروط ضمانت دے دی۔ OUJC کے رہنماؤں نے اتوار کو اداکار الو ارجن کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا اور پشپا 2 کی پریمیئر کے دوران سندھیا تھیٹر کے قریب بھگدڑ میں ہلاک ہونے والی ریوتی کے اہل خانہ کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا تھا۔ احتجاج کے دوران کچھ لوگ الو ارجن کے رہائش گاہ کے احاطے میں داخل ہو گئے تھے۔ رہائش گاہ پر پتھر اور ٹماٹر بھی پھینکے گئے تھے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کرتے ہوئے 6 مظاہرین کو حراست میں لیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جوبلی ہلز پولیس نے 6 ملزمین کو پیر کی صبح ونستھلی پورم کے کملا نگر میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا۔ مجسٹریٹ نے ملزمین کو مشروط ضمانت دے دی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو 10,000 روپے کی 2 ضمانتیں جمع کروانے کو کہا گیا ہے۔ مجسٹریٹ نے ہدایت دی ہے کہ ملزمین کو ضمانتیں 3 دن کے اندر جمع کروانی ہوگی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ و تلگو دیشم کے قومی صدر این چندر بابو نائیڈو کے پوتے و ریاستی وزیر لوکیش کے بیٹے دیوانش نے شطرنج میں عالمی ریکارڈ بنایا۔ 9 سالہ دیوانش کے پاس تیز ترین چیک میٹ سولور کا ریکارڈ ہے۔ باوقار ورلڈ بک آف ریکارڈز لندن سے سرکاری اعزاز انہوں نے حاصل کیا ہے۔ نارا کے خاندان نے اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی آئندہ ماہ دوبارہ داؤس کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ریاستی عہدیداروں کے ایک گروپ کے ساتھ اگلے ماہ منعقد ہونے والے ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ جوبلی ہلز پولیس نے تیلگو فلموں کے مشہور اداکار الو ارجن کے مکان پر سنگباری اور ٹماٹر پھینکنے کے واقعے کے سلسلے میں 6 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ انہیں پیر کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ان کی ضمانت منظور کر لی۔ گرفتار ہونے والوں میں کوڑنگل یوتھ کانگریس کے صدر ریڈی سرینیواس، NSUI کے ریاستی لیڈر پریم کمار گوڑ شامل ہیں۔ عثمانی یونیورسٹی JSC کے طلبہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے بعض نوجوانوں کے گروپ نے گزشتہ روز جوبلی ہلز میں واقع اداکار کے گھر میں گھس کر پھولوں کے گملوں کو نقصان پہنچایا اور اسے پشپا 2 فلم کے پریمیئر شو کے دوران سندھیا تھیٹر میں بھگدڑ کے واقعے میں خاتون کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ تیلگو فلموں کے اداکار جگپتی بابو نے کہا ہے کہ یہ دعویٰ کہ ریوتی کے خاندان کو فلم انڈسٹری سے کوئی تائید نہیں ملی بالکل غلط ہے۔ انہوں نے اس الزام کو مسترد کر دیا کہ سندھیا تھیٹر واقعے کے بعد فلم انڈسٹری نے ریوتی کے خاندان کو نظر انداز کیا ہے۔ اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنی شوٹنگ سے واپس آنے کے بعد انہوں نے ذاتی طور پر دواخانہ پہنچ کر شری تیج سے ملاقات کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے وعدے پر وہ قائم ہیں اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ریوتی کے خاندان کے لیے وہ ضمانت بنیں گے۔ اس بات کی تشہیر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس خاندان کی تائید کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دستور ہند کے معمار ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے خلاف پارلیمنٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ریمارکس کے خلاف حیدرآباد میں کانگریس کے کارکنوں نے احتجاج کیا۔ ان احتجاجیوں نے مرکزی وزیر داخلہ سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر دستور کے معمار کے خلاف کیے گئے ریمارک سے دستبرداری اختیار کریں اور معذرت خواہی کریں۔ انہوں نے امت شاہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔
वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आंध्र प्रदेश तेलुगुदेशम के सदर पाला श्रीनिवास राव और बीजेपी की रियासती सरबराह पुरंदेश्वरी के बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि एपी में आप और पवन कल्याण के दरमियान होने वाले तनाज़ात को हल किया जाए, अपनी रियासत के मसाइल पर बात करें और वहाँ की आवाम की खिदमत करें। आंध्र प्रदेश तेलुगुदेशम के सरबराह ने कहा था कि एपी में कई खूबसूरत मुकामात हैं जहाँ शूटिंग की जा सकती है। उन्होंने कहा था कि अगर फिल्म इंडस्ट्री वहाँ मुंतकिल होती है तो इसका खैर मकदम किया जाएगा। सूर्यापेट जिला मुस्तखर में क्रिसमस तकरीब में साबिक वजीर व मुकामी रुकन असम्बली जगदीश रेड्डी ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर केक काटा और क्रिसमस की मुबारकबाद दी। जगदीश रेड्डी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तमाम मज़ाहिब के लिए यकसां तरजीह के सीआर की शान है। पीआरएस के दौर में तमाम मज़ाहिब के बड़े त्योहारों का सरकारी तौर पर एहतमाम किया जाता था। पिछले साल तक हमने बदकम्मा रमज़ान और क्रिसमस के कपड़े तकसीम किए थे, ताहम रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद गरीबों में तकसीम किए जाने वाले इन कपड़ों की तकसीम के काम को रोक दिया गया। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि निज़ामाबाद ज़िले को तिब्बी खिदमात के मरकज़ के तौर पर तैयार करने की ज़रूरत है। उन्होंने पीएचसी एमसीएच क्रिटिकल केयर यूनिट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुत्तहिदा ज़िले में महकमे सेहत की कारकर्दगी से उन्होंने वाकिफियत हासिल की। उन्होंने कहा कि रियासत के शोबे सेहत आमा में वाज़ेह तब्दीली हो रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जल्द ही डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ अरकान की जायदादों को पुर करने के इक़दाम करेगी। साथ ही सेहत आमा के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भी फौरी इक़दाम किए जाएंगे। नागपुर में फिल्म पुष्पा 2 देखने के दौरान पुलिस ने मल्टीप्लेक्स पहुंचकर एक गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक इस गैंगस्टर की शिनाख्त विशाल मेशरम के तौर पर की गई है, जो जराइम की मुख्तलिफ वारदातों में पुलिस को काफ़ी अरसे से मतलूब था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से साइबर जराइम के वाक़यात से निमटने के लिए आइंदा साल से जहां बैंकों की खामियों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी, वहीं ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर के मसले से निमटने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बात का ऐलान कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने सालाना प्रेस मीट से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जारिया साल जराइम की शरह में इजाफा हुआ है। जहां साइबर जराइम के वाक़यात में इजाफा हुआ, वहीं धोखेबाजों की जानिब से लूटी गई रकम जब्त करने का तनासुब भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले शानदार रहा। उन्होंने कहा कि जारी साल हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में साइबर धोखाधड़ी के मामलात में 297 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लोग बदनामी के खौफ से रकम गंवाने के बाद भी शिकायत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। अदाकार मुश्ताक खान तावान केस के सिलसिले में अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस इनकाउंटर में इसको गिरफ्तार किया गया, जिस पर 25,000 रुपये इनाम रखा गया था। ये इनकाउंटर ज़राए के मुताबिक बिजनूर में पेश आया। पुलिस ने इसके पास से नगद रकम के साथ साथ पिस्तौल भी बरामद कर ली। रामकृष्णन व्हाइट हाउस के दफ्तर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी पॉलिसी में मसनवी जहानत के सीनियर पॉलिसी मुशीर के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ मसनवी जहानत या AI पर कई तखर्रुरात का ऐलान किया। कृष्णन ने इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और फेसबुक के साथ साथ दीगर इदारों में भी प्रोडक्ट टीमों की क़यादत की है। पुष्पा 2 के अदाकार अल्लू अर्जुन अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल मराहिल और हालात से गुजर रहे हैं। तमाम ने यह सोचा था कि संध्या थिएटर के भगदड़ के मामले का इख्तिताम हो चुका है। ताहम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तेलंगाना असम्बली में अल्लू अर्जुन पर तनकीद ने जाहिर किया है कि हुकूमत ख़ास तौर पर वज़ीर आला इस मामले को कितनी संजीदगी से ले रहे हैं। यह मामला काबू से बाहर होकर एक मुकम्मल सियासी मसला बन गया है। असम्बली में अल्लू अर्जुन की मुबैना वजह से पेश आए वाक़े ने सियासी जमातों को 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया है। जहां कांग्रेस और मजलिस ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उन पर बराह रास्त हमले किए हैं, वहीं BRS और BJP ने इब्तिदा से ही उनकी तायद की है। ख़ास तौर पर KTR इस मामले को अल्लू अर्जुन के हक़ में इस्तेमाल करते हुए नजर आए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।